ہر مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اقتدار سے بے دخل کیے جانے والے 71 سالہ نواز شریف کے حامی سمجھتے ہیں کہ زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ اب واقعی ایک نظریاتی اور انقلابی رہنما بن چکے ہیں، کیونکہ ان کو سیاسی بصیرت کا نروان حاصل ہو گیا ہے۔ تاہم ان کے ناقدین کا اصرار ہے کہ میاں صاحب کے نظریات موسموں کی طرح بدلتے ہیں، وہ اقتدار سے باہر ہوں تو انقلابی بن جاتے ہیں، اور جب دوبارہ اقتدار کا راستہ دکھا دیا جائے تو انقلاب کا راستہ چھوڑ کر دوبارہ مصلحت پسندی اختیار کر لیتے ہیں۔ نواز شریف کی تیسری مرتبہ اقتدار سے بے دخلی کے بعد ان کی فوجی قیادت مخالف تقاریر اور جارحانہ باڈی لینگویج کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے حمایتی کہتے ہیں کہ میاں صاحب مکمل بدل گئے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ لاطینی امریکہ کے چی گویرا، بر صغیر کے بھگت سنگھ اور براعظم افریقہ سے تعلق رکھنے والے آن جہانی نیلسن منڈیلا کی طرح نظریاتی اور انقلابی ہو چکے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اقتدار اب نواز شریف کا مطمع نظر نہیں رہا، کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، لہٰذا اپنی ماضی کی غلطیوں کا مداوع کرنے اور ان سے سبق سیکھتے ہوئے اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ کرنے کے لیے کھل کر میدان میں آ چکے ہیں، لہٰذا ان کی نیت پر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ میاں صاحب کے حامیوں کا ماننا ہے کہ مریم نواز کو میدان میں اتار کر انہوں نے کرسی کے حصول کی جنگ شروع نہیں کی، بلکہ ایک بہت بڑا رسک لیا ہے، جس کا بنیادی مقصد پاکستانی سیاست سے عسکری قوتوں کی مداخلت ختم کرنا ہے۔ دوسری جانب سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے شروع ہونے والی حکومت مخالف تحریک بلا شبہ نون لیگ لیڈ کر رہی ہے، تاہم مستقبل قریب میں اگر نواز شریف کی جماعت نے اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس کے نتیجے میں ملک میں حقیقی تبدیلی آ گئی تو نواز شریف متفقہ قومی رہنما کا درجہ حاصل کر لیں گے۔ تاہم نواز شریف کے ناقدین کا اصرار ہے کہ میاں صاحب آج بھی ذہنی طور پر مکمل طور پر نہیں بدلے اور ان کے حالیہ تمام بیانات اور احکامات میں واضح تضاد نظر آتا ہے۔ نواز شریف کے قول و فعل کا تضاد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ میاں صاحب اداروں کی سیاست میں مداخلت تو چاہتے ہیں، لیکن صرف اپنے حق میں۔ ناقدین کے بقول نواز شریف کو معلوم ہے کہ ماضی میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے الیکشن جیتے اور آئندہ بھی کوئی الیکشن وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر نہیں جیت پائیں گے، اس لیے ان کی تنقید کا نشانہ چند فوجی افسران ہیں جو عمران خان کو دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں لائے اور اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی میاں صاحب کا فوج کے ادارے سے کوئی اختلاف نہیں بلکہ چند افراد سے ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا بھی یہی ماننا ہے کہ میاں صاحب کی جانب سے چند سینئر فوجی افسران کا نام لے کر شدید تنقید کا بنیادی مقصد ان کو عمران خان کی حمایت سے روکنا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حمایت روک دے اور اپوزیشن کو ایک فیئر چانس دے کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک چلا کر انہیں اقتدار سے باہر کر دے۔ دوسری جانب نواز شریف کے ناقدین کا اصرار ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر اس لیے کھلی تنقید کر رہے ہیں تاکہ ماضی کی طرح اپنی نااہلی ختم کروا کر یا تو خود وزیر اعظم بن جائیں یا اپنی بیٹی مریم نواز کو وزیر اعظم بنوا سکیں۔ لہٰذا نواز شریف کی ذات اور طرز سیاست پر تنقید کرنے والوں کو یقین نہیں کہ نواز شریف حقیقی انقلابی بن چکے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وقت بدلا تو میاں صاحب بھی دوبارہ بدل جائیں گے۔ یاد رہے کہ نواز شریف ملک کے سابق وزیر اعظم اور دوسری بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد ہیں۔ وہ 3 بار سن 1990 تا 1993، سن 1997 تا 1999 اور آخری بار سن 2013 تا سن 2017 تک وزیر اعظم پاکستان رہے۔ اس سے پہلے سن 1985 تا 1990 وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں۔ نواز شریف لاہور کے ایک امیر گھرانے شریف فیملی میں پیدا ہوئے۔ اتفاق گروپ اور شریف گروپ کے بانی میاں محمد شریف ان کے والد اور 3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے والے شہباز شریف ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ نواز شریف نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے BA کیا اور پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ نواز شریف کا سیاسی کریئر جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا، جب وہ لمبے عرصے تک پنجاب حکومت میں شامل رہے۔ وہ کچھ عرصہ پنجاب کی صوبائی کونسل کا حصہ رہنے کے بعد سن 1981 میں پنجاب کی صوبائی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ شامل ہو گئے۔ ضیاء دور میں سن 1985 میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات میں نواز شریف قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ 9 اپریل سن 1985 کو انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 31 مئی سن 1988 کو جنرل ضیاء نے وزیر اعظم جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا، تاہم نواز شریف کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے برقرار رکھا گیا۔ سن 1990 میں نواز شریف نے ISI کی تخلیق کردہ اسلامی جمہوری اتحاد کی سربراہی کی، عام انتخابات میں کامیاب ہوئے اور پہلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ نواز شریف کی اس پہلی حکومت کو صدر غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا، جس پر نواز شریف نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا۔ 15 جون سن 1993 کو منصف اعلیٰ نسیم حسن شاہ نے نواز شریف حکومت کو بحال کر دیا۔ نواز شریف نے جولائی سن 1993 میں ایک معاہدے کے تحت استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد صدر غلام اسحاق خان کو بھی اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ نواز شریف دوسری مرتبہ فروری سن 1997 میں بھاری اکثریت سے وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن نواز شریف کے فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہو پائے، جس کے نتیجے میں اکتوبر سن 1999 میں میاں صاحب نے اس وقت کے فوج کے سربراہ پرویز مشرف کو ہٹا کر جنرل ضیاء الدین کو نیا فوجی سربراہ لگانے کی کوشش کی۔
لیکن فوج کا سیاسی کردار کم کرنے کی یہ کوشش ان کے لیے مصیبت بن گئی اور فوجی بغاوت کے بعد نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ فوج کی طرف سے ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان پر طیارہ سازش کیس کے نام سے مقدمہ چلا۔ اس میں اغوا اور قتل کے الزامات شامل تھے، تاہم میاں صاحب ایک خفیہ معاہدے کے بعد سعودی عرب جلاوطنی میں چلے گئے۔ انہوں نے سن 2006 میں لندن میں مساق جمہوریت پر پیپلز پارٹی کی سربراہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دستخط کیے اور مشرف کی فوجی حکومت کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 23 اگست سن 2007 کو عدالت عظمیٰ نے شریف خاندان کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی وطن واپسی پر حکومتی اعتراض مسترد کرتے ہوئے پورے خاندان کو وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ سن 2007 کی ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد نواز شریف اپنے خاندان کے ہمراہ سعودی عرب کے دباؤ کے نتیجے میں 25 نومبر سن 2007 کو پاکستان واپس آ گئے۔ سن 2013 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت حاصل کی۔ اس بنا پر وہ تیسری بار وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس بار اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے عدلیہ کا سہارا لیا اور ان کو پیناما کیس میں دھر لیا گیا۔ تاہم نواز شریف کو پیناما کیس میں نہیں بلکہ اقامہ رکھنے کے کیس میں مجرم قرار دے دیا گیا اور یوں وہ 28 جولائی سن 2017 کو بطور وزیر اعظم نااہل قرار پائے۔ اس فیصلے کے بعد نواز شریف ایک بڑے جلوس کے ساتھ براستہ جی ٹی روڈ اسلام آباد سے لاہور پہنچے اور کہا کہ اب وہ ووٹ کی عزت بحال کرنے کا ایجنڈا لے کر آگے چلیں گے۔ تاہم ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور کچھ عرصہ بعد انہیں علاج کی غرض سے برطانیہ جانے کی اجازت دے دی گئی اور اب وہ بیرون ملک بیٹھے پاکستان کی فوجی قیادت پر تابڑ توڑ تنقید کے تیر برسا رہے ہیں۔ عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ حکومت اور فوج کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کی جلد واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ ان کے ناقدین کا اصرار ہے کہ اگر میاں صاحب واقعی پکے انقلابی اور باغی بن چکے ہیں تو پھر وہ ملک واپس آ کر مقدمات اور جیلوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے۔ لیکن میاں صاحب کا موقف ہے کہ اگر وہ پاکستان آ کر جیل میں قید ہو جائیں تو پھر وہ اپنی سیاسی جدوجہد کو آگے کیسے بڑھائیں گے۔ ان حالات میں بلا شبہ آج نواز شریف اپنی سیاسی زندگی کے اس مقام پر ہیں جہاں ان کا ہم پلہ کوئی اور سیاسی لیڈر نہیں ہے۔ پاکستان کے اندرونی سیاست اداروں کی سوچ اور غیر ملکی قوتوں کے عزائم کو ان سے بہتر شاید ہی کوئی سمجھتا ہو۔ شاید اس لیے ان کے قریبی رفقائے سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ نواز شریف اپنی کشتیاں جلا کر پاکستان کے لیے کچھ ایسا کر جانے کے موڈ میں ہیں کہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے پاکستان کے عظیم سیاسی رہنماؤں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔